عورتوں، بچوں، بزرگوں، ہر ایک کی جنگ ہے. زندہ قومیں ثبوت دیا کرتی ہیں. یہ فرض ہے ہم پہ، ہمارے آئین کا، ہمارے تمدن کا، ہمارے دین کا، کہ ہم آواز بلند کریں. یہ آئین آپ کو حق دیتا ہے سڑک پہ چلنے کا. یہ اس ملک کی دھرتی آپ کی میری دھرتی ہے، کوئی اس کو ہمارے لیے تنگ نہیں کر سکتا. ہم نکلیں گے، ہمارا بالکل مقصد پرامن ہونا ہے. گولی یہ چلائیں گے، ہم نہیں چلائیں گے. لہٰذا آپ یہ جمع خاطر رکھیے کہ پاکستان کے عوام اپنی جنگ لڑیں گے، اور یہ جنگ لڑنا ضروری. نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے، کیا فارم 47 کا جو اسپیکر ہے وہ نوٹیفیکیشن کرے گا تو وہ ٹھیک ہوگا؟ نہیں، دیکھیں، ہم ووٹ لے کر آئے ہیں. جو جلغار ہوئی تھی، جو حملہ ہوا تھا 8 فروری کو، وہ ہمارے ووٹ پر ہوا تھا. اس کے باوجود بھی جو ووٹ لے کر ہم آئے ہیں، جن لوگوں کو منتخب ہونے دیا گیا ہے، ان کا حق ہے کہ وہ اسمبلی میں بیٹھے، کیونکہ صرف وہی عوام کی بات کر رہے ہیں. باقیوں کے تو سر جھکے ہوئے ہیں. باقیوں کی زبانوں کے پیچھے تو کوئی اور کھڑا ہے، ان کے ذہنوں کے پیچھے کوئی اور کھڑا ہے. ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ پارلیمان کے اندر ایک مقام ہے جہاں ہم نے عوام کی بات کرنی ہے، سچ بات کرنی ہے، حق بات کرنی ہے. لہٰذا وہ ہم کریں گے. یہ کہنا کہ تم جو ووٹ لے کر آئے ہو تم بھی چھوڑ دو تاکہ یہاں مکمل جھوٹ ہو، مکمل تاریکی ہو، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا آج جسٹس ہے، بات اب خط و کتابت سے بھی آگے بڑھ رہی ہے اور پرامن احتجاج سے بھی آگے بڑھ رہی ہے. علامہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جو تحریک یہ شروع کرنے والے ہیں پہلے پرامن ہوگی. سر اس سے بات آگے بڑھ گئی ہے. کل ہم جس طرح سے عثمان صدیقی کی موت پہ کمپرومائز ان کو کرتے دیکھا تاکہ اجلاس ملتوی نہ ہو. اب کیا یہ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ لائرز کے اوپر بہت زیادہ بھاری ذمہ داری ہے، کیونکہ آئین کی اب یہ جنگ ہے؟ تو سر کوئی سپریم کورٹ کے آگے اس طرح سے ڈیزائن کرنے والے ہیں کہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ سپریم کورٹ کے آگے جمع ہوں، ساری عدالتوں کے آگے جمع ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ سر جتنے بھی بڑے ادارے ہیں ان کے آگے آپ جمع ہوں، روزانہ کی بنیاد پہ یہ کرو؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں، صرف وکیلوں کی اب جنگ نہیں ہے، یہ میں نے عرض کیا، علامہ نے، ہم سب نے یہ عرض کیا ہے. اور پھر آپ دیکھیے گا کہ آرٹیکل 126 کہتا ہے کہ تمام قوانین پاکستان میں قرآن اور سنہ کے مطابق ہوں گے، اور اگر کوئی متجاوز ہے تو اس کو تصحیح کی جائے گی. اور ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اس کے برعکس بنا دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفائے راشدین کا ایک مثال کوئی دے دے کہ انہوں نے عہدے کی بنیاد پر، کسی کو منصب کے بنیاد پر اس کو مستثنا کیا ہو کہ یہ جرم سے ماورا ہے اس لیے اس کا محاسبہ نہیں کیا جائے گا. بلکہ یہاں تک ہے مثالیں کہ انہوں نے کہا کہ میری بیٹی بھی اگر کرے گی تو اس کو بھی یہ سزا کا مستوجب متصور کیا جائے گا. تو اسلام تو اس چیز کا داعی ہے کہ اس میں کوئی تشخیص تمیز بوجہ عہدہ یا اس کے منصب کے نہیں کی جا سکتی ہے. اور خلفاء خود جو ہے وہ اپنا عدالتوں کے آگے جواب دے ہوئے ہیں. یہ ہے ہمارا اسلامی جو سنہ ہے اور قرآن کا حکم یہ ہے. اور ہم نے اس میں کیا کیا ہے؟ ہم نے ماشاءاللہ تینوں افواج عسکری قیادت کے جو ہے تینوں کو مستثنا کر دیا اور صدر پاکستان کو تا حیات مستثنا کر دیا ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ ڈیورنگ دا کرنسی آف ہز ٹینیور کہ ان کی منصب کے دورانیے تک ان کو استثنا ہوگا، بلکہ تا حیات. اور اس کو مطلب یہ ہے کہ اب کہتے ہیں کہ جی یہ انعام دیا گیا ہے ان کی خدمات کے. ارے بابا، خدمات کرنی ہے تو پاکستان کے عوام کو جو ہے سہولتیں فراہم کرو. پاکستان کے عوام کے چادر اور چار دیواری کو داغدار مت کرو، پامال مت کرو. جس طرح سے 26ویں ترمیم نے ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے اٹھائے گئے سینیٹر، جس طرح ایم این ایز کو اٹھایا گیا، جس طرح گھروں میں ریڈ کیا گیا، جس طرح لوگوں کی ماؤں، بیویوں، بہنوں، بیٹیوں کو اٹھایا گیا. اور ایک اگر ویڈیو وائرل کرنے کے تو یہ نہ کیا، تو ایسی شرمناک طریقے سے اگر آپ نے یہ حرکتیں کر کے اور پھر انعام و اکرام کر کے تو فیلڈ مارشل بننا ہے، تو خدا را ایسا ظلم مت کریں، اس قوم پر بھیڑ بکری مت سمجھیں. 25 کروڑ عوام اس چیز کے متقاضی نہیں ہے کہ ان کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو یہ جو ہے استثناء ساری زندگی کا مل جائے. اگر مشرف کو سزائے موت ہو سکتی ہے آرٹیکل 6 میں، آرٹیکل آئین کے سے کھلواڑ کرنے میں اگر سزائے موت ہے، ایک ہی جرم ہے جو آئین میں مندرج کیا گیا ہے، ہائی ٹریزن، جس کی سزائے موت ہے. اب بھی وہ موجود ہے، 27ویں ترمیم کے باوجود وہ موجود ہے. خاطر جمع رکھیں، انشاءاللہ تاریخ اس چیز کی گواہ رہے گی کہ جب بھی وقت آیا، جب بھی عوام کو آزادی ملی، عوام
حساب لیں گے, سبھی سے حساب لیں گے. جس نے اس آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے, جس نے اس ملک کو لوٹا ہے, جس نے 25 کروڑ عوام کو غلام کیا ہے, جس نے عدلیہ کو بے توقیر کر کے پارلیمان کی حیثیت کو منہدم کر دیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بوٹوں کے ساتھ آپ جو ہے پارلیمان کے اندر یلغار مار کر بتیاں بند کر کے 10 MNAs کو اغوا کر کے آپ لے جائیں گے اور اس طریقے سے آپ ترامیم کروا لیں گے تو کیا قوم مانے گی؟ اور آپ دیکھیں ذرا کہ یہ صرف ان 10 MNAs کو نہیں اٹھایا گیا, یہ پارلیمان کی تصحیح کی نہیں کی گئی. یہ پارلیمان جو ہے یہ 25 کروڑ عوام کے جو ہے قانون ساز ادارہ اور پالیسی ساز جو ہے وہاں سے مترشح ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عوام کی تصحیح کی گئی, یہ آئین کی تصحیح کی گئی, یہ ریاست پر حملہ کیا گیا. یہ اور دیکھیے کسٹوڈین آف دی ہاؤس, کیا کسی کو سزا آج تک ہوئی ہے؟ کسی کو سزا ہوئی ہے؟ کسی ایک کو سزا نہیں ہوئی ہے. تو یہ کھیل تماشا بند ہونا چاہیے. اب انشاءاللہ قوم جو ہے جاگے گی اس بات پر, اور چونکہ یہ ڈیجیٹل ایرا ہے, آج ہر ایک کے پاس شعور ہے اور ہر ایک کے پاس جو ہے ہاتھوں میں ان کے ہر چیز انفارمیشن ہے. تو انشاءاللہ ہم بھی تحریک چلائیں گے اور قوم سے توقع کرتے ہیں کہ اٹھیں اپنے حقوق کے لیے, کیونکہ آزادی صرف مانگے سے نہیں ملتی ہے, آپ کو ایفرٹ کرنا پڑے گی تاکہ آپ تحریک چلائیے اور انشاءاللہ اس کو رول بیک کریں گے, اس کو ختم کریں گے اور سبھی کو آپ کو حقیقی آزادی ملے گی. اور یہ عمران خان جو ہے آج آپ لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے اور وہ پابند سلاسل ہے, اور وہ پاکستان کے عوام کے لیے, ان کے مستقبل کے لیے, ان کے بچوں کے لیے اور ایک خوشحال پاکستان کے تصور کے لیے وہ یہ صحبتیں برداشت کر رہا ہے. اور جو ان کو سوٹ نہیں کرتا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو کانسٹیٹیوشن تھی, کیونکہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے جانے کے بعد سپریم کورٹ میں جتنے جج صاحبان تھے وہ انہوں نے تو وہ نالش کناں تھے سپریم کورٹ میں کہ ہماری بگنگ ہو کر ہمیں انصاف سے مانے کر کے رکاوٹ کا باعث بنایا جا رہا ہے, ہمیں تحفظ دیا جائے. وہ ان کو سپر سیڈ کرنے کے لیے پیراشوٹرز لا کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کسی اور کو بنا دیا گیا, جس کا استحقاق تھا اسے دفن کر دیا گیا. اور ہم جو عمران خان صاحب کے مقدمات لگوانے کے لیے ہر ہفتے ہم جو ہے وہاں احتجاج کناں ہوتے ہیں, وہ نہیں لگائے جاتے. تو اس طرح سے عدالت پر قبضہ انہوں نے عدلیہ پر کیا. اور اب 27ویں ترمیم میں جو باقی کسر تھی ان کو سزا دینے کے لیے ان کو ٹرانسفریبل کر دیا گیا, یعنی ان کا اب حکومت کی ثواب دید ہے, وہ جس جگہ یہاں سے اٹھا کر کوئٹہ میں اس کو تعینات کر دیں, پشاور میں کر دیں, کراچی میں کر دیں پنجاب والے کو, یا ویسے ورثہ ان کو اٹھا کے مارے جو ان کو من پسند نہیں ہے, اور اس پر تلوار لٹکا دی کہ اگر تم نے تابعداری اور وفاداری اور غلامی نہ کی تو یہ تمہارا انجام ہوگا. اس سے بدترین جو ہے فسطائیت کی جو ہے آشکار کوئی اور جو ہے ترمیم نہیں ہو سکتی جو آئین میں کر دی گئی ہے.